یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف غیر اللہ کو پکارا جائے اور غیر اللہ سے مدد مانگی جائے اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ میری بہن کا 10 سال کا بیٹا ہے، اس کی آنکھ کا پردہ گر، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میری والدہ کھانسی سے بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں، اگر آپ کو خواب برا لگے تو کسی کو بتایا ہی نہ کریں۔ حضور پاک نے ہمیں درود وہی سکھایا ہے جو نماز میں ہے، اور سلام بھی وہی سکھایا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محمد عارف کینسر کی بیماری میں اللہ شفا عطا فرمائے۔ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں بڑا قصبہ ہو، بازار ہو، دکانیں ہوں۔ عورتوں کو ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے نماز میں، مردوں کو ناف کے نیچے۔ ہم عمرے کے لیے پاکستان سے آئے، جمعہ نکل گیا، جمعے کی نماز قضا ہو گئی، اب آپ ظہر کی قضا پڑھیں گے، مسافر پر جمعہ ہوتا ہی نہیں، قضا کیا ہو گیا؟ نفلی طواف میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، عمرے میں نہیں لگا سکتے۔ مسجد عائشہ سے احرام پہنا، انڈر ویئر نکالنا بھول گیا، لیکن حرم آنے سے پہلے نکال لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ابو جہل کے گھر پر جو باتھ روم بنے ہوئے اللہ کو پتہ ہے وہی جگہ ہے یا فرق ہے؟ بالکل حضور کے تو قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھاتی حضور کے راستے میں بھی پھینک دی تھی۔ اگر صدقے کا بکرا ہے تو خود کھا سکتا ہے، دم کا بکرا نہیں کھا سکتا۔ میں نے پہلا عمرہ والد صاحب کے لیے کیا، بہت اچھا کیا، اب اپنے لیے دوبارہ کر لیں۔ حرم میں نیکی تو 1,00,000 لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ 1 کا 1 لکھا جاتا ہے، لیکن وہ 1 گناہ بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ مطاف میں اگر نماز پڑھیں گے، جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ عمرے کے دوران کندھا جو ہے 7 چکروں میں نکالنا ہے۔ جسم میں درد ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا دے، تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو آیت مبارک ہے ہم ابرموا امرا فإنا مبرمون، یہ 21 دفعہ پڑھ کے تیل پہ دم کریں اور اسی سے مالش کریں۔ اگر پڑوسی سے 10 محرم یا 12 ربیع الاول کو بریانی آ جائے پھر وہ کون چھوڑتا ہے؟ لیکن نہیں کھانی چاہیے، ناجائز ہے۔